انہوں نے اندر سچ بولن دی عادت تھی۔ بچے بالکل سچ بولیں، اور بچے سچ کس ٹائم بولے سن؟ جس ٹائم اپنے والدین سچ بولے سن۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ دے بارے مشہور ہے، پر میں نے کہ انہوں کو والدہ نے اپنے جیب دے اندر پیسے سی کے دیتے، جیب بھی اندر لگی ہوئی ہے، اس پیسے سی کے دیتے، بیٹا سفر اچ ویندے پے وے لیکن ایک چیز دا خیال کرائے کہ نہیں جھوٹ نہ بلائے۔ عبد القادر جیلانی فرمانے کہ نہیں بیٹا جھوٹ نہ بلائے، سفر جاری ہے، چور آگے، چورا نے آ کے پورے لشکر دا محاسبہ کر گیدا، پورے لشکر کو نہ لٹ گیدا۔ تو اس شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جڑے اس ٹائم تے شاہ عبد القادر جیلانی نین بنے، انہاں کن چور پوچھن لگے کیا تواڈے کن بھی کچھ رقم درہم دنانیر ہیں؟ فرماون لگے جی ہاں ہیں۔ نہ فرمایا نظر تو نہیں آتے تواڈے کن کتنا ہیں؟ اور فرمایا اماں نے میرے کو اندر علی جیب دے اندر درہم اور دنانیر پیسے سی کے دیتا۔ چور حیران تھی گئے کس طرح دا بچہ ہے کہ اساں تا باقی کن تا مال لٹے، لیکن یہ جہاں بچہ ہے ساکو مال دا پتہ بھی کہ نہیں، اور یہ بچہ کیا آگ دے کہ میرے کن پیسے ہیں، درہم دنانیر ہیں۔ اور میں نے تے کوئی کس بندے نے یا کس نے عادت سکھائی ہے کہ تو کنی جھوٹ نہیں بولا۔ شاہ عبد القادر جیلانی فرماون لگے کہ میری والدہ نے آکے بیٹا جس ٹائم تو سفر دے دوران ونجے نا، سفر دے دوران جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر تسا میرے کن پوچھ گی دے کہ تے کن درہم دنانیر ہیں تو میں جھوٹ نہیں بولا، اگر جھوٹ بولا تو پیسے بچ ونجے نا، لیکن جھوٹ نہیں بولا۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرما دیتا کہ میرے کن پیسے ہیں، اور پیسے بھی سامنے دے دیتے انہوں کو۔ چور دے دل دے ہوتے گال اثر کر گئی، اور وہ چور نہیں صرف چوراں دا بھی سردار ہے، اس دے دل تے اثر کر گئی کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اور چھوٹا بچہ جھوٹ نہیں بولیندا، اپنی والدہ دی گال کو اتنی زیادہ اہمیت لیندا پہ، اور اس دی والدہ نے جڑا کو پیسہ دیتے اس نے جھوٹ نہیں بولا، پیسہ دے چھوڑے۔ تو اس چور دے دل تے اتنا اثر تھیا، اس نے کہا کہ جڑا بندہ ایک چھوٹا جہاں بچہ تھی کہ اپنی والدہ دی اتنی گال منیدا پہ اور جھوٹ نہیں بولیدا پیا، میں تو اسی رب دا بندہ ہے، میں تو اسی پر رب دا بندہ ہے، اور میں کیوں جھوٹ کیوں بولیدا، اور میں اتنے زیادہ چوریاں اور ڈاکے کیوں کریں؟ جڑا رب اس چھوٹے بچے کو دے سکتے اور رب کیا میرے کو نہیں دے سکتا؟ علماء نے لکھے شاہ عبد القادر جیلانی دے ہک سچ دی وجہ تو پوری جڑی وہ جماعت ہی چوراں دی انہوں نے توبہ کر دی۔ سچ دا اتنا اثر ہو سی، سچ دے اندر انسان اگر بندہ ہک جھوٹ بولے نا، اس جھوٹ کو والا ثابت کرن واسطے 10 جھوٹ بے بولنے پوس، میں زیادہ جھوٹ بولنے پوس۔ شاہ عبد القادر جیلانی نے ہک سچ بولا، اور اس ہک سچ دا فائدہ اتنا تھیا کہ اللہ نے اتنے چوراں کو ہدایت دے چھوڑی، اور انہاں چوراں نے توبہ کر گئی۔ تو سب تو پہلی صفت اپنے اولاد دے اندر سچ پیدا کرو، اور یہ والدہ دی ذمہ داری ہے، والد دی بھی ذمہ داری، جی میں والدین دے حقوق ہیں، نہیں میں اولاد دے بھی حقوق ہیں، اور یہ تربیت ضروری ہے، صرف یہ نہیں کہ بچے پیدا کر کے انہوں کی تربیت ہی نہ کی تھی، تربیت بھی والدین دا ایک حصہ ہے، اور والدین تربیت کریں۔ اسی دے ہوتے حضرت جی نے ایک واقعہ لکھے، مولانا الہی بخش کاندھلوی رحمہ اللہ بڑے محدث گزرے، انہوں نے واقعہ لکھے سچ دی برکت ایک واقعہ فرمان لگے کہ واقعہ یہ تھیا کہ ہندوستان دے اندر جھگڑا تھی گیا ایک جگہ دے بارے، ایک زمین دے بارے۔ جھگڑا اس طرح تھیا کہ ہندو آکھن لگے ساری جگہ ہے، مسلمان آکھ دیں ساری جگہ ہے، زمین دے بارے جھگڑا تھی گیا۔ تو جھگڑا دیا، اور اس ٹائم حکومت انگریز دی ہے، پہلے قبضہ انگریز دا۔ انگریز نے آکھا کہ کوئی ایسا بندہ ہے جڑا تورے دوہے فریقاں دے درمیان فیصلہ کر چھوڑے۔ مسلمان اور ہندو ایک بندے دے اوتے متفق تھی گئے، الہی بخش دے ہوتے جڑے محدث گزرے بڑے بزرگ ہیں کہ وہ جڑا ہی فیصلہ کرنے میں ہندوؤں نے آکھا ساکو بھی منظور ہے، اور مسلمانوں نے آکھا ساکو بھی منظور ہے۔ مسلمانوں دے دل دے اندر شاید یہ گال ہو سی کہ اپنے بزرگ ہیں، اپنے مسلمان ہیں، تو لہٰذا وہ اسی بارے ہی فیصلہ کرے سن کہ زمین مسلمان ہے، اور چاہتے ہیں مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ اس جگہ دے ہوتے مسجد بنے سوں، اور ہندو یہ چاہتے ہیں کہ اس جگہ دے ہوتے مندر بنے سوں، اور حقیقت دے اندر وہ جگہ اور زمین جیڑی ہے ہندوؤں دی۔ جس ٹائم الہی بخش پیش تھی گئے جج دے سامنے، جج نے آکھا جی تساں کیا آکھ دے ہو اس جگہ دے بارے، کیونکہ ہندو اور مسلمان متفق تھی گئے، جڑا بھی وہ فیصلہ دے سے نسا قبول کر گئے سو۔ الہی بخش نے فرمایا کہ اے جڑی جگہ ہے نا، اے جگہ ہندوؤں دی، مسلمانوں دی نہیں۔ مسلمان حیران تھے گئے، اس نے دوجا سوال کیتا اگر یہ جگہ ہندوؤں دی ہے، کیا ہندو اگر اس جگہ دے ہوتے مندر بناونا چاہیں وہ بنا سکتے ہیں؟ الہی بخش نے فرمایا جس ٹائم انہوں دی اپنی جگہ ہے جڑی چیز بنا سکتے ہیں۔ جج نے اتنا ہی فیصلہ لکھا، جج دا فیصلہ اج تک وہ محفوظ ہے کتاباں دے اندر، تاریخ دے اندر۔ جج بھی انگریز ہے، کوئی مسلمان جج نہیں۔ جج نے فیصلہ یہ لکھا ہے
جج دا فیصلہ یہ ہے کہ اج مسلمان تا ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہار گئے حقیقت لیکن اسلام جیت گئے۔ کیوں کہ ایک محدث نے ایک بزرگ نے آ کر جھوٹ نہ بولا، جس نے میں فیصلہ تھی گیا علماء نے لکھے جتنے ہندو اس محفل اس موجود ہیں سارے آکر لگے الہی بس کہ تسا ہمیں کرو ساکو سارے کو مسلمان بڑھاؤ، ساکو سارے کو تسا کلمہ پڑھاؤ، اور کلمہ پڑھاون دے بعد جس نے مثلا سارے مسلمان تھی ویسوں اسی جگہ دے اتے ہن مسجد تعمیر کی تھی۔ اے سچ دی برکت کہ سچ دی برکت نال اللہ نے کتنے ہندوؤں کو مسلمان بڑھوا دے۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، پہلی چیز اپنے بچے دے اندر اصل سچ والی صفات پیدا کرو۔ اور دوسرے نمبر دے ہوتے ہیں اصل انہاں دے اندر نماز دی عادت، اور نماز دی عادت بچے دے اگر ہو سی تو بچہ بڑی زندگی دے وچ ون کے دیندار بن سی۔ اور نماز والی عادت بچے کی میں آ سی کہ جس نے مثلا خود نمازی ہو سی، والدین خود نمازی ہو سن تو ون کے بیٹا نمازی بن سی۔ والدین نمازی نہ پڑھیں بیٹا کی میں نمازی بن، کیونکہ والدین دی تربیت دا اثر ونجنے بیٹے دے ہوتے۔ اللہ نبی فرمائے بچہ 7 سال دا تھی ونجے کو نماز دا کو، صاحب مشکات دے اندر حدیث نقل کی تھی 7 سال دا تھی ونجے نماز دا کو، 10 سال دا تھی کہ نماز نہیں پڑھتا مارو ہنو، مار کے بھی نماز پڑھاؤ۔ اور تیسرے نمبر دے ہوتے اپنی اولاد دے اندر خدمت علی صفت پیدا کر، خدمت علی صفت کیا ساری اولاد خدمت علی انہوں دے اندر جذبہ پیدا تھی ہوئی۔ خدمت علی جذبہ کی میں کہ چھوٹے نال ساری اولاد بھی شفقت کرے اور بڑے دا ادب کرے، اور یہ چیزیں اس ٹائم آسن جلے ایسا خود یہ چیز کریں دے پہ اس چھوٹے نال ایسا شفقت اگر ساری اولاد دیکھ سی کہ والدین چھوٹے نال شفقت کریں دے پہ تو اولاد ساری بھی شفقت کرے سی چھوٹے دے اساں وڈیاں دا ادب کریں دے پہ اسوں ساری اولاد بھی وڈیاں دا ادب کرے سی۔ یہ 3 چیزاں ضروری ہیں۔ اور چوتھے نمبر دے ہوتے اسا جڑی چیز اہم چیز سکھاؤں اولاد کو اور یہ چیز ہے کہ ایسا خود بھی قرآن دی تلاوت کروں اور اپنی اولاد کو بھی قرآن دی تلاوت دا۔ اور قرآن کوئی عام چیز نہیں، اللہ فرمائے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظ، اسا ہی قرآن نازل کی دے اور اسا ہی قرآن دی حفاظت فرماؤں۔ باقی کتابیں ہیں، باقی کتابیں اور قرآن دے اندر بڑے فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ اللہ خود قرآن فرما رہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اسا قرآن نازل کی دے اسا بھی قرآن دے حفاظت فرماؤں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ انجیل ہے یا زبور ہے یا تورات ہے آج وہ اصلی شکل دے اندر موجود کی۔ انجیل جب 5 قسم ہے اینی ٹائم دنیا دے اندر 5 قسم، اور حقیقت دے اندر انجیل اصل شکل ہی موجود ہی کہہ، اسی طرح تورات بھی اصل شکل ہی موجود کہنی، زبور اصل شکل ہی موجود کہنی۔ اللہ رب العزت نے قرآن ہی فرمائے بلسان عربی مبین کہ قرآن عربی زبان دے اندر ایسا نازل ہے۔ آج بھی قرآن اصل حالت دے اندر اصل زبان دے اندر موجود، اور سر عقیدہ ہے کہ قرآن اسی اصل حالت دے اندر قیامت تک جاری رہا، قیامت تک باقی رہنے، ایندہ ایک حرف بھی کوئی نہیں بدل سکتا۔ اگرچہ جتنی کوشش کی تھی منجے تبدیل کرنے دا کوششاں کیتیاں گیاں، تاتاری فتنہ آیا جن اندر علماء نے لکھے ہی کہ دیوار دا 2 لکھ بندہ بغداد دے اندر قتل کر دیتا، شہید کر دیتا ہے۔ مسلمانہ دا خون ایویں چلدا ہے جی میں پانی چلدا ہو۔ اتنی بھی کوشش کی تھی کہ قرآن ختم کریں، قرآن اور باقی دینی کتاباں انہوں کو اندر پانی دے اندر سچا گیا۔ علماء نے لکھے پانی اتنا پانی دا رنگ بھی نیلا تھی گیا سیاہی دی طرح، سیاہ اور نیلا تھی گئی تاکہ مسلمانہ دا قرآن دین ختم تھی ون، اور انہوں دی سازش ہی ہے کہ قرآن ختم کرو۔ لیکن جس ٹائم انہیں انگریزاں دے سامنے ایک بچے کو پیش کیتا گیا 6-7 سال کا بچہ، نوجوان بچہ نہیں چھوٹا بچہ 6-7 سال کی عمر ہے، اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، پانی دی طرح قرآن پڑھدا نہ۔ انگریز حیران تھی گیا اور کیسا کتنے قرآن بہا چھوڑوں، کتنے نوجوان قتل کرنے ہوں، جس بچے دے سینے چ قرآن آ چکی کو سکی میں کٹ سو سینے والا قرآن تسا نہیں کٹ سکتے۔ سب تو پہلی اہمیت ہے کہ جی میں باقی کتاب آج تک محفوظ کہنی، زبان محفوظ کہنی، اصل کتاب محفوظ کہنی، اللہ نے قرآن کو وہ عطا کیتے جڑا محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہنے۔ محفوظ کیوں رہنے؟ اللہ نے خود ذمہ داری اٹھا کی تھی، قرآن دی حفاظت دی اللہ خود ذمہ داری اٹھائی ہے کہ ایسا ہی دی حفاظت کرنی ہے، اور اللہ رب العزت نے خود
جس ٹائم ذمہ داری اٹھا کے دیے دوسرے نمبر دے اتنے باقی کتابیں ہیں باقی کتاباں دے اتنے اگر ان کو کوئی پڑھیا تو ہک لفظ دے اتنے سمجھو ہک نہیں پڑھ سکتی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہک حرف پڑھو اللہ تری نے کیا عطا فرمائے حدیث انہیں تمہارے سامنے پڑھی اللہ نبی فرمائے لا تقل الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف فرمایا اے نہ سمجھو کہ الف لام میم ہکو لفظ ہے نہیں الگ الگ ہیں الف الگ ہے لام الگ ہے اور میم الگ ہے ایک لفظ ہوتے اللہ دے نبی فرمائے ڈاڈا نے کہ اللہ عطا فرما دے بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہی حرف دے ہوتے تری نے کیا عطا فرما دے تو میرے بھائیو دوستو بزرگو تورات انجیل زبور اگر انہاں دا ہک لفظ پڑھو ہک نے کی مل سکتی ہے قرآن دا ہک لفظ پڑھو اللہ اس دے ہوتے ڈاہ نے کی عطا فرما دے بڑا فرق اور تیجے نمبر دے ہوتے سب تو بڑا فرق جڑا ہے کہ قرآن پاک دے حافظ اس ٹائم دنیا دے اندر تو کو لکھاں دی تعداد وچ موجود مل سکتے قرآن دے حافظہ موجود ہو سن لیکن تورات انجیل زبور دا کوئی حافظ موجود نہ ہو پوری دنیا تورات انجیل زبور دا تو کوئی حافظ نہ مل سی ایک حافظ دا دور دی گال ایک صفحے دا حافظ بھی کوئی نہیں مل سی ایک صفحہ حضرت جی نبی ذوالفقار احمد نقشبندی فرمیندے ایک دفعہ ایک عالمی مقابلہ کیا عالمی مقابلے دے اندر ساری دنیا دے عیسائی بھی موجود ہوندے ہیں بڑے بڑے اور اسی طرح بڑے بڑے یہودی بھی موجود ہوندے ہیں اور مسلمانہ دی نمائندگی میں کو ملی عالمی مقابلے کیا چیز ہوندی ہے کہ ہر مذہب والا اپنا اسلام اپنا مذہب پیش کریندا ہے فرمانے کہ جس ٹائم اسا اس کے اندر شریک تھے ان کے اندر طے یہ تھیا کہ اگلی دفعہ جس ٹائم اتنا گفتگو کی تھی ویسی ہر بندہ کلام الہی پیش کرے ہر مذہب والا اپنا کلام الہی پیش کرے یعنی کہ جڑا اللہ دی طرف انہوں دے ہوتے کلام نازل تھے وہی کلام پیش کیتا ویسی تو حضرت جی فرمیدن کہ اس محفل دے اندر میں شریک تھیا اور میں ون کے سب تو پہلے سورت فاتحہ پڑھی قرآن دیا پہلی سورت فاتحہ پڑھی سورت فاتحہ دے بعد اس کا ترجمہ کیتا اور ترجمہ دے بعد اس کی تفسیر کی تھی اور خلاصہ بیان کر دیتا کیونکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورت فاتحہ پورے قرآن دا خلاصہ ہے سورت فاتحہ میں بیان کر دیتی فرمیندن کہ یہودی اور عیسائی حیران تھی کہ میرے دیکھ دے رہا ہے میرے بعد یہودی دوبارہ آئی جس ٹائم یہودی نے آ کے انگلش کھولی اور اس نے تورات کھولی تو ان کو پڑھنا شروع کر دیتا تھوڑا جی ڈو لینا اس پڑھیا اس نے میں روک گیتا میں کہ طے تھی آئی کہ کلام الہی پیش کیتا چیز تو طے تھا یہی کہ ہر مذہب والا کلام الہی پیش کرے اور تورات انگلش دے اندر تو نازل نہیں تھی تورات انگلش ہی نازل نہیں تھی تسا انگلش پڑھ کے سنے دے پے ہو اپنی اصلی تورات سناؤ یہودی آکھن لگا سارے کن تو اصلی تورات ہی موجود کہ نہیں اصلی زبان بھی وہ موجود کہ نہیں جن تورات نازل تھی ہے وہ لوگ بھی موجود کہ نہیں اس واسطے اصل انگلش سنے دے پے حضرت جی فرمایا میں آکھیا بھی اصل تحت ایتی آئی کلام الہی پیش کیتا ویسی یہودی نے ایک جملہ آکھیا وہ آکھیا ساری تو تورات محفوظ کہ نہیں اور واحد مسلمان ہیں جنہاں دا قرآن محفوظ ہے یہودی بڑا یہودی نا اس ٹائم سمجھو جڑا سردار ہے اتنا موجود ہے عالمی مقابلے دے اندر یہودیاں دا سردار آکھن لگا یہ تو واحد مسلمانہ دا دعویٰ ہے کہ انہاں دا قرآن محفوظ ہے اور وہ قرآن محفوظ ہے جڑا تس عربی دے اندر سب کو پڑھ کے سنا ہے فرمان لگے وہ نال عیسائی بیٹھا ہے عیسائی نے جس ٹائم یہ ماجرا ڈٹا کیونکہ عیسائیاں دی بھی جڑی کتاب ہے وہ بھی تو انگلش دے اندر ان کا ٹرانسلیٹ ترجمہ کیتا گیا اصلی تو وہ بھی موجود کہ نہیں وہ بھی آکھن تے مجبور تھی گیا کہ میں بھی اصلی کلام الہی پیش نہیں کر سکتا کیونکہ ساری کتاب دے اندر بھی رد و بدل ہو چکے رد و بدل اتنا ہو چکے کہ اساں کو پڑھ کے سنا نہیں سکتے اساں نہیں پڑھ کے سنا سکتے حالانکہ حقیقت ہی دیکھو کہ اللہ رب العزت نے اس امت تے کتنا احسان کیا اللہ قرآن نازل کر کے اللہ فرمایا کہ اساں دی حفاظت کرنے اور قیامت تک قرآن دی حفاظت کی ہوئی تو سب تو پہلے اساں خود بھی قرآن پڑھوں جتنا آدھے پڑھوں دوسرے نمبر دے ہوتے اپنی اولاد کو بھی قرآن پڑھوں رات کو سمجھ کے پہلے بھی قرآن دی تلاوت کروں صبح اٹھ کے بھی قرآن دی تلاوت کروں اور سورت فاتحہ دے اتنے برکات ہیں مسٹر احمد ایک امریکہ دے مسٹر گزرن مسلمان ہیں فرمیندن کہ جس ٹائم میں امریکہ دے اندر شروع گیا اتنے میں ون کے ایک چھوٹی جی مسجد بنائی مسجد دے اندر میں اکلا بندہ نماز پڑھتا ہوں اسی مال روزانہ آزان نے بنا اور روزانہ خود جا کے نماز پڑھنا
فرمان لگے کہ ایک میرا بڑا مسٹر ہے میرا دوست ہے انگریز ایک دیواروں میرے کن آ گیا ظہر دی نماز سے میں ویدہ پیامی اس نے آ کے میرے کو روکیا روکن دے بعد وہ میرا دوست میرے کو آکھن لگا انگریز کہ ایویں کرو تو میرے نال چلو میں تو کو آج ایک نغمہ سناونا چاہتا مسٹر احمد حیران تھی گئے بھی نغمہ کیا سناونا چاہتے میرے ظہر دا وقت کا ذات اندے ظہر چلی ویسی ظہر دی نماز لگی ویسی اور اے میرا دوست یاد ہے میں تو کو نغمہ سناونا چاہتا مسٹر احمد فرمیدن کہ میں کو کیا میں نماز پڑھ گی نا ولا تیرا نغمہ سن گی کہ نہیں پہلے نغمہ سننا میں نغمہ ہے کیا فرمایا نغمہ وہ ہے کہ جس ٹائم میں پریشان ہوتا حالانکہ انگریز ہے دین اسلام کو نہیں جانتا وہ کہ جس ٹائم میں پریشان ہوتا میں کلے بہ کے دروازہ بند کر کے وہ نغمہ سن گندا اور میری زندگی سکون آ صرف زندگی نہیں اس انگریز نے آکھا زندگی بھی سکون آوے نے اور میرے کاروبار انہاں سارے چیزاں دے اندر اگر کوئی مشکلات ہوئے تو دور تھی ویں مسٹر احمد فرمیندن کہ میں حیران تھی گیا پتہ نہیں کیا نغمہ سن دے میں وہ نال چلیا گیا اس نے ون کے اپنے گھر دا دروازہ اور کمرہ بند کیتا چھوٹا جی اس نے تبلہ رکھا ہوا ہے اس نے تبلہ بجاونا بھی شروع کر دیتا اور نال سورۃ فاتحہ دی تلاوت بھی شروع اس نے بجاون شروع کر دیتا اور پڑھن لگ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم حیران تھی گیا کہ نغمہ اے ہے جڑا نغمہ سن کے کو سکون حاصل تھی جڑا نغمہ سن کے دے کاروبار دے اندر برکت آویں دی اور اس دا عقیدہ ہے انگریز دا کہ میں کلے بہ کے جلے اس نغمے کو ایکو پڑھ گندا کو تو نہیں پتہ قرآن دی پہلی سورت ہے اس واسطے کو سکون آویں دے کہ قرآن پڑھدا کھڑے اساں اس قرآن دی قدر نہیں کی تھی نا سارے گھر دے اندر اگر قرآن پیا ہو ویسا کدی صاف بھی نہیں کیتا دھوڑ جمے دی ہوتے سر یہ حالت ہے اس انگریز دا نظریہ ہے کہ قرآن دی اے کو نہیں پتہ قرآن ہے لیکن وہ نظریہ ہے کہ اے نغمہ جس ٹائم میں پڑھدا اے آیات اے الفاظ جس ٹائم میں پڑھدا میں کو سکون حاصل کی تا حضرت مسٹر احمد کہ میں وہ کن سوال کیتا سوال یہ پوچھا کہ یہ تو کون دسایا کس بندے نے ہے کہ یہ پڑھا کرو جس ٹائم پریشانی آئے جس ٹائم تسا پریشانی دے اندر ہو یا تو کو سکون حاصل نہ تیدا پیا ہوئے تو کوئی کہہ دسا کہ نغمہ پڑھ گیدا کرو اے آیات اے عربی دے الفاظ پڑھ گیدے کرو تو اس نے آکھا کہ میرا مصر دا ایک دوست ہے مسلمان اس مسلمان نے میرے کو دسائے میں کو شکایت کی تھی کہ اکثر میں پریشانی چ رہے اکثر پریشانی چ رہے نا تو میرے مسلمان دوست نے میرے کو دسایا کہ جس ٹائم ہی تو کو پریشانی آوے اے الفاظ پڑھ کے دے قرآن دے وہ الفاظ پڑھن نال اس انگریز نو اتنا سکون حاصل تھی ایک انگریز تھی کہ اگر قرآن پڑھے تو اتنا سکون حاصل تھی نے اگر ایسا مسلمان تھی کہ قرآن دی تلاوت کرو سب کو کتنا سکون حاصل صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور صحابیات دے اتنے بے شمار واقعے مل دیں کہ رات دا قرآن تہجد دے اندر قرآن دی تلاوت فرمائے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہی دفعہ مسجد دے اندر جو ہے تہجد دے اندر قرآن پڑھ دے گا سیدنا صدیق اکبر ایستا ایستا آواز نال قرآن دی تلاوت کریں دیکھنا تہجد کیونکہ تہجد ایستا پڑھنا بھی جائز ہے زور دا پڑھنا بھی جائز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے مسجد دے اندر تشریف گینن آگے ڈٹھے کے ایک کونے دے اندر سیدنا ابوبکر صدیق قرآن دی تلاوت فرمے دے کھڑے اور دوسرے کونے دے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ قرآن دی جس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا کہ سیدنا صدیق اکبر ایستا آواز دی تلاوت کرنے دے پین اور سیدنا فاروق اعظم بلند آواز نہ قرآن دی تلاوت جو ہے فارغ تھی کہ اپنی اپنی تہجد کن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کو بلا کے دا سوال کیتا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن پر میں ابو بکر تو سے رساؤ کہ تو قرآن دی تلاوت ایستا آواز اس کیوں کرنے پہ ایستا آواز اس کیوں کرنے پہ آئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ ایسا تلاوت اس وقت سے کریں دا پیامی کیونکہ اللہ دی ذات ایستا کو بھی سن دیں بلند کو بھی سن کیونکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اللہ ایسا بھی سن دیں اللہ بلند آواز کو بھی سن دیں لہذا میں ایسا ہی سوچ سے پڑھتا پیا کہ اللہ دی ذات تو سنن علی ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ تشارک کنوی زیادہ قریب اللہ تو بندے دی انتظار چن کے بندہ اور میری بندی کس ٹائم آ کے میرے کن معافی کس ٹائم آ کے اپنے گناہوں دی توبہ کر گن حقیقت ہے آج لوگ اساں پیر کن زیادہ کیوں بھج دیں ہر گال دے پیر دی طرف رجوع کیوں کریں دیں ان دی وجہ ہے کہ ساری تار اللہ کن کٹیں دی
سارا نظریہ اس چیز کے اتنے بنتا ویندے اگر کوئی بندہ اللہ دے سامنے اکیلا بہ کے گڑ گڑا کے منگی نے اللہ کی میں مدد نہیں کرے جس ٹائم اسا اللہ کن دور تھیسوں اللہ بھی ساکو اپنے کن دور فرما دے اللہ بھی ساکو اپنے کن دور کر چھوڑے نا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم کن سوال کیتا پوچھن لگے عمر فاروق تسا اینا ساو تسا بلند آواز نال قرآن دی تلاوت کیوں کریں دے پہ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ میں بلند آواز نال قرآن دی تلاوت اس واسطے کریں دا پہ آمی تاکہ جڑے ستے ہوئے مسلمان ہیں وہ جاگ ون میں ستے ہوئے کو جگہ دا پہ آمی اور بلند آواز نال اس واسطے قرآن دی تلاوت کریں دا کھڑا آمی تاکہ ستے ہوئے جاگ ونجن اور شیطان بھج ونجے اس جگہ کیوں کیونکہ سدا نظریہ ہے جس جگہ دے ہوتے قرآن پڑھیا ونجے اس جگہ تو شیطان بھی بھج ونجے خود بھی قرآن دی تلاوت کروں اولاد کو بھی قرآن دی تلاوت دے ہوتے لاؤں ایک صحابی رسول فرمیندن کہ میں رات دے وقت تہجد دے اندر کھڑا تھی گیا قرآن دی تلاوت کریں دے پیاں اسی تلاوت دے دوران صحابی رسول فرمیندن کہ میرا جڑا گھوڑا ہی وہ بدکنا شروع تھی ویندا ہے صحابی فرمیندن میں بلند آواز نال قرآن دی تلاوت کریں دے تو میں قرآن دی آواز ایسا کر گیا گھوڑا سکون تے کھڑا تھی ویندا ہے وہ دوبارہ میں کو قرآن لذت آندی ہے تو میں دوبارہ شروع تھی ویندا میں بلند آواز جس ٹائم میں بلند آواز نال قرآن پڑھا میرا گھوڑا بدکن لگ ویندا پھر میں ساری رات یہی ماجرا چلتا رہا اکثر رات یہ ماجرا چلتا رہا صبح جس ٹائم میں اپنی تہجد کن فارغ تھیا نوافل کن فارغ تھیا کہ میں آسمان دے اتے نظر اٹھائی تو میرے کو آسمان تے کچھ روشنیاں نظر آئے صحابی فرمیندے نا آسمان دے اتے میرے کو روشنیاں نظر آیا میں حیران تھی گیا یہ روشنیاں کیڑی چیزیں ہو سن جا کے میں کل لوچی نیوار رسول اللہ جس ٹائم صبح تھی اللہ نبی کن سوال کیتا یا رسول اللہ جس ٹائم میں نوافل کن تہجد کن فارغ تھیاں تو میں تو بہت زیادہ روشنیاں لٹیاں آسمان دے ہوتے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابی یہ فرشتے ہیں فرشتے جڑے آ کے تو نہ قرآن سنتے پہ صحابہ اگر قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ فرشتے کو بھیجنے دے ہیں فرشتے آ کے اس محفل دے وچ آ کے قرآن سن دے اللہ نبی فرمایا میرے صحابی اگر تسا قرآن دی تلاوت کو مؤخر کرو اور زیادہ دیر بھی پڑھتے رہ بنوا آج او تھی ونیا کہ مدینہ دے لوگ بھی فرشتے کو لے گئے فرشتے قرآن علی محفل دے اندر اسلام علی محفل دے اندر دین علی محفل دے اندر اتنا ہجوم کر گئے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ امام بخاری دے اندر روایت نقل کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابی کہ میں کو اللہ فرمیندن کہ میں تو قرآن دی تلاوت سنا سورۃ بینہ صحابی رسول ابی بن کعب فرمایا یا رسول اللہ کیا اللہ رب العزت میرا نہ چاہ کے آکے کہ ابی بن کعب